الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ لاکھوں کروڑوں درود جناب مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم محترم ویورز، آج کی ویڈیو میں درود ابراہیمی کی فضیلت اور اس کے مشاہدے کے بارے میں بات کریں گے۔ درود پاک کے بہت سارے فضائل ہیں، بہت زیادہ فضائل ہیں۔ درود پاک کی مقبولیت کا راز پہ میں ایک ویڈیو بنا چکی ہوں جس میں بتایا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اس وجہ سے یہ کبھی بھی درود پاک جو ہے وہ ریجیکٹ نہیں ہوتا، ہمیشہ یہ مقبول ہوتا ہے۔ یہ مقبول ترین عبادت ہے، ایسی عبادت ہے کہ آپ کی زبان سے ادا ہوا اور یہ مقبول ہو گیا، جیسے ایسی عبادت ہے کہ مقبول ہونے کے انتظار میں ہے، جیسے ہی آپ نے ادا کی یہ مقبول ہو گیا۔ تو یہ بہترین عبادت ہے، اتنی خوبصورت عبادت ہے کہ آپ کو پہلے سے ہی پتہ ہے کہ میں پڑھوں گا تو یہ قبول ہی قبول ہے۔ ہاں، اس کے جو آپ جیسی مرضی پڑھ سکتے ہیں، بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں، وضو کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، لیکن جتنے ادب و احترام خلوص نیت کے ساتھ پڑھیں گے اس کے اتنی ہی اس کی برکات جو ہیں وہ آپ کو جلد اپنا اثر دکھائیں گی، جلد روحانی فیض آپ کو ملے گا۔ یہ آپ پہ پڑھنے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا طریقہ کیا ہے، لیکن ویسے آپ ہر حالت میں اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک کی کوئی قید نہیں ہے، درود پاک پڑھا جا سکتا ہے۔ آج کے وظیفہ جو ہے وہ درود ابراہیمی کا ہے۔ درود ابراہیمی کا وظیفہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک جو ہے وہ سسٹر انہوں نے شیئر کیا کہ ان کے پاس جاب نہیں تھی تو انہوں نے درود ابراہیمی کا وظیفہ سٹارٹ کیا۔ 313 دفعہ وہ کہتی ہیں کہ میں دن میں لازمی درود ابراہیم پڑھتی تھی۔ تو ان کی جو ہے نا وہ جاب بھی لگی اور ان ایکسپیکٹڈ اتنی زیادہ اچھی جاب لگی کہ کہتی میں خود حیران رہ گئی۔ تو وہ کہتی ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہماری دنیا کی جو حاجات ہیں وہ پوری کر سکتا ہے تو آخرت کی حاجات بھی پوری کر سکتا ہے درود پاک کے وظیفے کے تھرو۔ تو اللہ پاک سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو اللہ پاک بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور ہماری خوش ہو کر ہماری تمام تر حاجات جو ہیں وہ پوری کر دیتے ہیں، جو ہمارے لیے جائز ہوتی ہیں ہماری حاجات، اور دوسرا ہمارے لیے جو ہے وہ بہترین ہوتی ہیں۔ باقی اگر ہماری کوئی حاجت نہیں بھی پوری ہوتی تو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں دینے کا وعدہ کیا ہے۔ تو درود پاک کا وظیفہ جو ہے وہ بہترین وظیفہ ہے۔ ایک بزرگ ہیں، وہ ان کی تقریباً اب 60 سے اوپر ہی ایج ہوگی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے زندگی میں کبھی بھی کوئی دکھ نہیں دیکھا۔ تو سننے والے حیران ہوتے ہیں کہ کیا واقعی کبھی دکھ نہیں دیکھا؟ تو دکھ وہ کہتے ہیں کہ دیکھا ہے، لیکن ایسا دکھ نہیں کہ جو جان لیوا ہو، جو میرے غم جو میرے دل کو لگ گیا ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ورنہ آج ہماری تھوڑی سی ٹینشن ہوتی ہے تو ہمارے تو ہارٹ اٹیک سٹارٹ ہو جاتے ہیں، آج کل کی جو جنریشن ہے، اور اور ایشوز، خودکشیوں کی طرف لوگ چلے جاتے ہیں ذرا سی ٹینشن میں۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے کوئی زندگی میں دکھ نہیں دیکھا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے درود پاک کا وظیفہ زندگی میں کبھی بھی نہیں چھوڑا۔ کہتے ہیں 20-22 سال کا میں تھا جب سے میں درود پاک کا وظیفہ جو ہے وہ سٹارٹ کیا، تو الحمدللہ ابھی بھی میں پڑھتا ہوں۔ تو ان کی ایج بھی کافی ہو گئی اب۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے زندگی میں کبھی کوئی پریشانی نہیں دیکھی، کبھی میں نے جو ہے نا وہ زندگی میں پیسے کے حوالے سے، سکون کے لحاظ سے، کوئی گھر کا کوئی مالی مسئلہ، کبھی بھی کوئی مجھے ٹینشن نہیں ہوئی۔ صرف میں درود پاک کا وظیفہ جو ہے وہ ہمیشہ میں نے اپنے ساتھ رکھا ہے، میں نے ہمیشہ زندہ رکھا ہے۔ درود پاک میں روزانہ پڑھتا ہوں، جیسا بھی ہوں میں، وضو ہے نہیں ہے، چلتے پڑھتے اٹھتے بیٹھتے سفر میں درود پاک پڑھتا رہتا ہوں۔ جب مجھے یاد آ جائے میں درود پاک پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ تو درود ابراہیمی جو ہے وہ ہے تو بڑا درود، لیکن اس کے بہت سارے فضائل ہیں۔